وہ شہرزاد کی ہاسپٹل میں دوسری رات تھی۔ رات کا کوئی تیسرا پہر تھا جب حمزاد کی گاڑی ہاسپٹل کی پارکنگ میں رکی۔ اس وقت وہ نیند کے انجیکشن کے زیر اثر بہت گہری نیند سو رہی تھی۔ ٹینا بیگم کو ان کی خاندانی ملازمہ روشن بوا نے زبردستی گھر بھجوا دیا تھا اور وہ خود باہر کوریڈور میں رکھے ہوئے بینچ سے ٹیک لگائے غنودگی میں تھیں۔ سینٹرل اے سی کی ٹھنڈک میں نیند کے جھونکوں نے انہیں بے حال کر رکھا تھا۔ تھک ہار کر انہوں نے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ دونوں پولیس کانسٹیبل ابھی ابھی چائے پینے کے لیے ہاسپٹل کی کینٹین کی طرف گئے تھے۔ حمزاد نے جب کوریڈور میں قدم رکھا تو وہ بالکل سنسان تھا۔ اس نے ایک سرسری سی نظر بینچ پر سوئی ہوئی روشن بوا پر ڈالی اور اس کمرے کے باہر آ کر رک گیا جہاں شہرزاد ایڈمٹ تھی۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ شہرزاد کا سنگل بیڈ عین اس کے سامنے تھا۔ اس کی سائیڈ میز بہت سے پھولوں کے گلدستے اور وش کارڈز سے بھری ہوئی تھی جو شاید اس کے کولیگز اور سوشل سرکل کے لوگ لائے تھے۔ اس نے افسردہ نگاہوں سے سامنے لیٹی ہوئی لڑکی کو دیکھا جو بہت سالوں سے اس کی نیندیں چرا کر خود بڑے دھڑلے سے سو رہی تھی، جس کے ہونے کا احساس حمزاد کی زندگی کو دلکش بناتا تھا۔ اس کی ایک مسکراہٹ پر وہ اپنی پوری زندگی دان کر سکتا تھا اور اسے تکلیف میں دیکھ کر اسے اپنے پورے وجود میں ٹیسیں سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کی طرف دیکھ کر اس کی دھڑکنوں نے پہلی بار بے ربط ہونا سیکھا تھا۔ یہی وہ لڑکی تھی جو اس کے دل کا دروازہ کھول کر بڑی شان سے اندر داخل ہوئی اور اس کے بعد کسی اور کے لیے وہ در نہیں کھلا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا سفید گلابوں کا بکے عین اس کے تکیے کے پاس رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا صبح ان پھولوں کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی آخری گفتگو کچھ ایسی خوشگوار نہیں تھی کہ وہ اس تحفے کو خوش دلی سے قبول کر لیتی۔ وہ کچھ لمحے ٹکٹکی باندھے اسے غور سے دیکھتا رہا۔ وہ نیند میں ہلکا سا کسمسائی تو حمزاد زیر لب مسکرا دیا۔ وہ جان چکا تھا کہ نیند میں اس کی بے چینی کا سبب بننے والی شاید حمزاد کی ساتھ تھی جس کی نگاہیں اس کے زرد چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اسے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، تبھی وہ نیند کی حالت میں بھی ہلکے سے اضطراب کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر ایک لمبا سانس بھر کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے کمرے سے نکلنے کے ٹھیک 3 منٹ کے بعد شہرزاد نے آنکھیں کھولیں اور حیرانگی سے اپنے بالکل پاس رکھے سفید گلابوں کے بکے کو دیکھا۔ کمرے میں ایک جانی پہچانی سی خوشبو رقص کر رہی تھی۔ وہ بمشکل کوہنی کے بل اٹھی اور تعجب بھری نگاہوں سے اس گلدستے کو دیکھنے لگی۔ اچانک اس کی نظر پاس رکھے گیٹ ویل سون کا کارڈ پر پڑی۔ اس نے فوراً اٹھایا۔ گیٹ ویل سون، اٹس این آرڈر۔ وہ جانتی تھی یہ جملہ اتنے دھڑلے سے کون لکھ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے حمزاد کا تلخ لہجہ یاد آ گیا۔ اس نے بیزاری سے کارڈ کے 2 ٹکڑے کر کے سائیڈ میز پر اچھال دیے۔ اب وہ ان باتوں اور جملوں سے بہلنے والی نہیں تھی۔ اس نے جیسے ہی اپنے بیڈ سے ٹیک لگائی اس کے سیل فون کی ٹیکسٹ ٹون بجی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکنوں میں ایک ارتعاش سا برپا ہوا۔ وہ جھنجھلا سی گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اب دل کی دھڑکنیں اس کے نام پر اس طرح منتشر نہیں ہوں گی۔ اس کی خام خیالی تھی کہ وہ اس کے نام کے گرد سرخ حاشیہ کھینچ چکی ہے اور یہ حاشیہ وہ حد بندی تھی جو اسے اپنے اور اس کے بیچ برقرار رکھنی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو اس کے خوابوں سے بہلانا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی سماعتیں اب کسی جانے پہچانے لہجے پر نہیں چونکتی تھی، لیکن اس کمرے میں موجود اس مانوس سی خوشبو نے اس کے سارے دعوے غلط ثابت کر دیے تھے۔ وہ آج بھی اس کے دل کو اپنی مٹھی میں جکڑے ہوئے کسی فاتح سکندر کی مانند کھڑا تھا۔ اس نے 1 انچ بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ وہ اپنی دھڑکنوں کو اس کے نام پر منتشر ہونے سے کبھی نہیں روک سکتی، اور یہ دنیا کا واحد کام تھا جو وہ پچھلے 8 سالوں میں نہیں سیکھ پائی تھی۔ جانتا ہوں اب تک میرے کارڈ کا کیا حشر ہو چکا ہوگا، لیکن میری خواہش ہے کہ تم میرے دل کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھو۔ اس میسج کے ساتھ 3 منہ چڑھاتی ہوئی اسمائلیز کی شکلیں بنی ہوئی تھی۔
شہرزاد ہلکا سا تپ گئی. اس نے اس کے ٹیکسٹ میسج کا کوئی جواب نہیں دیا. تمہارے کمرے کی کھڑکی کے عین نیچے کھڑا ہوں. تم چاہو تو میرا بکے بھی واپس پھینک سکتی ہو. اگلے میسج نے اسے مزید تپا دیا. اس نے غصے سے وہ گلدستہ اٹھایا اور کھینچ کر کھڑکی کے نیچے پھینک دیا. تھینکس. اگلا میسج اس کی توقع کے عین مطابق تھا. وہ بمشکل سہارا لے کر اٹھی. وال کلاک کی طرف دیکھا. رات کے 3 بج رہے تھے. وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی کھڑکی کے پاس لائی اور نیچے جھانکا. اس کا کمرہ 3rd فلور پر تھا. رات کے ملگجے اندھیرے میں بھی وہ پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے اس شخص کی پشت کو دیکھ سکتی تھی. وہ خاصا دراز قد تھا. اس نے جینز کے ساتھ سفید یا شاید آف وائٹ کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی. وہ اپنی لینڈ کروزر کا دروازہ کھول کر بیٹھ چکا تھا. شہرزاد کو بس اس کا ہیولا سا نظر آ رہا تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑتی ہوئی پارکنگ میں جائے اور اس شخص کو بازو سے گھسیٹ کر باہر نکالے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھے کہ کسی کے دل کا چین اس طرح سے چراتے ہیں، کسی کو یقین اور بے یقینی کے جہنم میں اس طرح دھکیلتے ہیں۔ وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے ریورس کر رہا تھا۔ اس کی گاڑی ہلکا سا پیچھے ہوئی اور شہرزاد کو افسوس ہوا اتنے فاصلے پر وہ اس کا نمبر نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اسی وقت دوبارہ اس کے سیل فون کی ٹیکسٹ ٹون بجی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ حمزاد کا ہی میسج ہوگا۔ وہ بیزاری سے پلٹی اور سیل فون اٹھا کر اسکرین پر نظریں دوڑائیں۔ اب کھڑکی سے ہٹ جاؤ ورنہ میں یہاں سے جا نہیں پاؤں گا۔ شہرزاد کو یہ میسج پڑھتے ہی شدید قسم کا غصہ آ گیا۔ اس نے فوراً ہی اس کا نمبر ملایا جسے پہلی ہی بیل پر ریسیو کر لیا گیا۔ زہے نصیب۔ اس کا چہکتا ہوا لہجہ شہرزاد کو سلگانے کے لیے کافی تھا۔ پرابلم کیا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے پھولوں اور وش کارڈ کے لیے مر رہی تھی میں؟ نہیں، وہ کہا لگا کر ہنسا۔ میں ان کو آپ تک پہنچانے کے لیے مر رہا تھا۔ مر ہی جاؤ تو اچھا ہے، وہ جل کر بولی۔ وہ تو کئی سال پہلے مر چکا ہوں تم پر، وہ شوق ہوا۔ شٹ اپ، تم حکم کرو، سچ مچ مر جاتا ہوں۔ اگر 10 منٹ سے زیادہ دیر لگاؤں تو کسی چوک پر الٹا لٹکا دینا۔ 10 منٹ کیوں، 10 سیکنڈ کیوں نہیں؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بھائی 10 منٹوں میں کوئی طریقہ بھی تو سوچنا ہوگا مرنے کا۔ اب کوئی پلاننگ کر کے تھوڑا بیٹھا ہوا ہوں پہلے سے، وہ محض اسے چڑھا رہا تھا۔ کیوں آئے تھے میرے کمرے میں؟ میں تو دل میں بھی آ چکا ہوں۔ تب تو نہیں پوچھا تھا۔ اس کا معنی خیز لہجہ اسے سلگا گیا۔ اپنی آخری باتیں یاد ہیں تمہیں؟ کیا کہا تھا مجھے؟ جو کہا تھا دل پر جبر کر کے کہا تھا، اسی کا نتیجہ ہے جو پورے شہر میں ایک ہی لڑکی کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اس کی بات پر وہ چونکی۔ مطلب کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں تمہارا اسٹار لیو ہے اور تم کسی شیر کی طرح ہی پورے شہر پر حکمرانی کرو۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ خود کیوں گیدڑوں کی طرح چھپتے پھر رہے ہو مجھ سے؟ اس کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ گیدڑ ہوتا تو تمہارے ارتضیٰ حیدر کی ساری سیکیورٹی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر تم تک نہ پہنچتا۔ یقین نہیں آتا تو دروازہ کھول کر دیکھ لو، کتنے کانسٹیبل بٹھا رکھے ہیں تمہارے اس فین نے۔ وہ شرارت سے ہنسا۔ کہیں تم خود ارتضیٰ حیدر تو نہیں ہو؟ وہ ہلکا سا چونکی۔ فار گاڈ سیک یار، وہ ہلکا سا جھنجھلایا۔ کسی ڈھنگ کے بندے سے تو ملاؤ، اتنا بھی برا نہیں ہوں میں۔ اس کا بے ساختہ انداز شہرزاد کو یقین دلا گیا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تمہیں کس نے کہا ارتضیٰ برا ہے؟ وہ برا مان کر بولی۔ تم اگر میری تعریف نہیں کر سکتی تو بہتر ہوگا دنیا کے کسی اور مرد کا بھی میرے سامنے تذکرہ مت کرو۔ وہ اچھا خاصا سنجیدہ ہوا۔ کیوں؟ جیلسی فیل ہوتی ہے تمہیں؟ اس نے صاف چڑھایا تھا اسے۔ ہاں، اس نے بھی برملا اعتراف کیا۔ محبت میں جیلسی نہ ہو تو بڑے پھیکے پن کا احساس ہوتا ہے۔ کوئی کام کی بات کرنی ہے تو بتاؤ ورنہ میں فون بند کر رہی ہوں۔ وہ اکتاہٹ کا شکار ہوئی۔ کام کی بات یہ ہے کہ میر حاکم کی فیملی سے محتاط رہو۔ تم پر فائرنگ اس کے پالتو گنڈوں کی کارستانی ہے اور وجہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ بہت شکریہ۔ اور کچھ؟ اس نے چٹکیوں میں اس کی بات کو اڑایا۔ میں سیریس ہوں شہرزاد، لیکن میں اب تمہاری معلومات پر سیریس نہیں ہو سکتی۔
کیونکہ اپنی چیزوں کو خود سے ہینڈل کرنا آ چکا ہے مجھے۔ اینی ہاؤ تھینکس فار یور کائنڈ انفارمیشن۔ دوسری جانب اس کے لاپرواہ انداز پر ہمزاد کے ہونٹوں پر بڑی جاندار سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ شہرزاد کو جس ٹریک پر لانا چاہتا تھا وہ تھوڑی سی محنت سے اس طرف آ چکی تھی۔